یہ جو جملہ ہے نا اس کو حدیث کہا جاتا ہے, حضرت علی سے بھی منسوب کیا جاتا ہے کہ جس نے خود کو جانا اس نے خدا کو جانا. میری جو کم از کم ایک ریسرچ ہے تھوڑی سی, یہ نہ حدیث ہے نہ حضرت علی کی سینگ ہے, یہ کسی صوفی کا قول ہے. اچھا. اور ہے بڑا طاقتور قول, یعنی اس میں بڑا ایک میسج ہے کہ جس نے خود کو جانا اس نے خدا کو جانا. جو میوزک لور ہے نا اس کو دنیا کے سارے میوزک کا پتہ ہے. میں موٹیویشنل اسپیکر ہوں, مجھے پتہ ہے کہ ٹونی رابنز نے امریکہ کے کتنے پریزیڈنٹس کو ٹرینڈ کیا. مجھے دنیا کے ٹاپ 15 موٹیویشنل اسپیکرز کی کہانیاں یاد ہیں. مجھے اگر لٹریچر پسند ہے تو مجھے کتنے لٹریری لوگوں کی زندگی کے کتنے واقعات زبانی یاد ہیں. مجنوں کو لیلا کے گلی کے کتوں کے نام زبانی یاد ہوتے ہیں اس عشق کی وجہ سے. تو میری لائبریری میں اگر آج 6,500 کتاب ہے, اس میں سے ایک کتاب بھی انجینئرنگ کی نہیں ہے. گورا جو ہے نا جی, وہ اپنے 18 سال کے بچے کو کہتا ہے ہے مین, کہ تم مرد ہو اپنا, تم بوائے سے میل کا جرنی 18 سال تک طے کر چکی ہو. ساڈا 25 سال دا کاکا, منا, چنا, یہ سارے نام رکھے ہوتے ہیں اور ذہنی طور پہ بھی وہ کاکا ہی ہوتا ہے. میں نے انجینئرنگ چھوڑ دی, میں نے ڈگری چھوڑ دی نا جی. اچھا, ڈگری چھوڑی میں نے ڈگری چھوڑی. میں نے پراپر وہ سبجیکٹس چوز کیے جن کے لیے میں بنا تھا. اب وہ سبجیکٹس کیا تھے؟ وہ تھے اینتھروپولوجی, سائیکالوجی اور لٹریچر. ادھر آئے. یہ بڑی جرت کی بات ہوتی ہے. ہمارے ہاں برا سمجھا جاتا ہے جی سائنس اسٹوڈنٹ ہے انجینئرنگ کر رہا ہے, اس کا لٹریچر سے کیا تعلق. آج فضا جو ہم نے بات کرنی ہے اس میں ایک نقطہ ہے جو 5ویں نمبر پہ 4 بعد میں بتاؤں گا. وہ نقطہ یہ ہے کہ جس کام کا پیشن آپ میں ہوتا ہے نیچر کی طرف سے, اس کے علم کو نہ چاہتے آپ اکٹھا کرتے ہیں. آپ کے پاس اس کی انفارمیشن عام لوگوں سے بہت زیادہ ہوتی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام فضا. کیسی طبیعت ہے قاسم صاحب؟ بالکل فرسٹ کلاس ہی, اللہ کا بڑا بڑا کرم. اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں 2 باتوں کی وجہ سے. ایک تو میں آپ کو ریگولر فالو کر رہا ہوں جی, جزاک اللہ, اور بڑی خاموشی سے فالو کر رہا ہوں. اچھا. میں نے سنبھال کے رکھا ہوا تھا فضا کہ میں آج کے دن فیڈ بیک دوں گا. ارے واہ. یعنی یہ کیا فیڈ بیک کہ صرف آپ کو دیا, میں اعلانیہ کیوں نہ فیڈ بیک دوں. میرا یہ خیال ہے کہ اس انداز کا اور اس طرح سے کنڈکٹ کرنے والا ہمارے پاس کوئی مارننگ شو نہیں. میں آلموسٹ سب کا ہی حصہ رہا ہوں مارننگ شوز میں, لیکن جس کمال انداز سے فضا آپ کر رہی ہیں, واو. سلیکشن آف کوشچن, ٹاپکس, گیسٹ, میں ریئلی بتاؤں میں بڑا امپریس ہوں. اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ میں اس پروگرام میں بائی چوائس آیا ہوں. یہ میں نے ریکویسٹ کی آپ کی ٹیم کو کہ میں آنا چاہتا ہوں جہاں پر ہمارے اتنے دوست, اتنے محبت کرنے والے سارے موجود ہیں, اور میں ریگولر بھی فالو کر رہا ہوں فضا کو, تو مجھے موقع دیا جائے کہ میں بھی آ کے بات کروں. قاسم صاحب, آپ نے آپ کو یہ بریک کے پہلے کی جو بات تھی وہ یہ تھی کہ جیسی میں نے ان کو دیکھا تو میں نے سب سے پہلے ان کو یہی کہا کہ آپ جیسے انسان جو ہے اگر ہمارے ہر ویک کا حصہ بنیں گے تو میں نے کہا مجھے لگتا ہے کتنے لوگوں کو گائیڈنس ملے گی. آپ کو لوگ سننا چاہتے ہیں, آپ کی وجہ سے لوگوں نے اپنے راستے بدل دیے. آنر جی, بہت شکریہ. اچھا, جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے نا جی, اس پہ اگر میں یہ کہوں کہ میں نے زندگی لگائی, میری اپنی کہانی, اپنی تلاش کی کہانی. میری کتاب کا صرف نام اپنی تلاش نہیں ہے, یہ میری کتاب ہے جی اپنی تلاش ہے. میری اس سیریز پہ میری تقریباً 10 کتابیں. اچھا. اور یہ ساری کتابوں کے پیچھے بھی کہانی. تو جو اپنی تلاش ہے شاید اس کی 84 ایڈیشنز جا چکے, بڑی تعداد ہے پاکستان میں 84 ایڈیشنز کسی کتاب کے. اپنی تلاش کا میرا سفر جو ہے وہ سب طالب علموں کی طرح, سب کی طرح ٹرینڈز کو فالو کرتے یونیورسٹی تک پہنچنے کا ہے. اور وہ ٹرینڈز کیا ہیں کہ ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے. تو آج سے 25 سال پہلے میں میرٹ پہ آیا اور میں نے انجینئرنگ شروع کی یو وی ٹی سے. میں کیمیکل انجینئرنگ کر رہا تھا. اچھا. اور میرا 3rd ایئر تھا. اچھا, ایک بڑا اللہ کا میرے پہ کرم ہے کہ میں انسان ہوں, کمزوری ہیں, کوتاہی ہیں, لیکن میں کبھی بھی اپنے ساتھ جھوٹا نہیں ہوتا. میں اس گلٹ کے ساتھ نہیں سو سکتا کہ میں نے اپنے ساتھ جھوٹ بولا. اچھا. تو سچ یہ تھا کہ جو کچھ پڑھایا جا رہا تھا وہ سارا بکش تھا, رٹے لگوائے جا رہے تھے. اور پڑھانے والے بھی, میں بڑا احترام کرتا ہوں اپنے سب ٹیچرز کا, لیکن ایک بڑی تعداد ایسی تھی جنہوں نے انڈسٹری بھی نہیں دیکھی تھی. ایک بڑی تعداد ایسی تھی جن کا ایکسپوئر انڈسٹریل ایکسپوئر ہی نہیں تھا. اور آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں انجینئرنگ کی ڈگری ایک پروفیشنل ڈگری کاؤنٹ ہوتی ہے, اور کیمیکل انجینئرنگ کوئی آسان انجینئرنگ بھی نہیں. اور آج سے 25 سال پیچھے جائیے تو نیا انٹری ٹیسٹ آیا تھا, ہم کوالیفائی کیے بائی چوائس, مطلب میں کیمیکل انجینئرنگ کی طرف گیا. میرا میرٹ جو تھا وہ اس سے اوپر آ رہا تھا, لیکن میں نے چوز کیا کہ میں نے کیمیکل انجینئر بننا ہے. پہلے سال میں اللہ کا شکر ہے رٹے لگائے, دوسرے سال بھی رٹے لگائے, تیسرے سال میں نے اپنے آپ سے سوال کیا. اور یہ سوال بالکل ایسی سوال تھا, میرا تعلق گجرات سے ہے,
میری اچھا، برتھ گجرات سے؟ ہاں جی گجرات سے عزیز بھٹی ہاسپٹل کی میری برتھ. ہاں پھر ہم بچپن میں سیٹل ہو گئے تھے لاہور میں, ٹھیک. بلکہ میرے بڑے بوڑھے سیٹل ہو گئے تھے, پھر میں لاہور آ چکا تھا. ہاں تو برتھ میری گجرات کی. تو میرے والد صاحب نے مجھے بڑے بچپن میں پرمیشن دے دی کہ ٹریول خود کرنا ہے کر لو. 6ٹھی کلاس میں کالج سے اسکول سے میں گھر آتا تھا, بستہ رکھتا تھا, گاؤں جانا ہوتا تھا تو 120 کلومیٹر میرا گاؤں تھا, GTS کی بسیں ہوتی تھیں اور میں اس میں بیٹھ کے گاؤں چلا جاتا. اچھا ویسا ایک دفعہ میں ٹریول کر رہا, میں اپنی سٹوری کی طرف آؤں گا, ہاں تو پہلا جو آتا تھا نا شادرہ کے بعد جگہ, اس کو کہتے ہیں کالا شاہ کاکو. کالا شکاکو. تو میرے ساتھ ایک بابا جی بیٹھے ہوئے تھے. تو بابا جی نے بڑی معصومیت سے مجھے پوچھا کہ پتر اے گڈی ملتان جاندی پئی ہے. میں نے کہا نہیں بابا جی یہ گجرات جا رہی ہے, یعنی اس کا رخ 180 بالکل مختلف ہے نا, ملتان کسی اور طرف ہے. اور تو کہتے ہیں اچھا اے ملتان. میں سمجھ گیا کہ بابا جی غلط بس میں. اچھا تو میں نے کہا بابا جی میں روکوں بس کو؟ کہتے نا 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 پتر لوکی کی کہن دے, چپ کر جا. میں بڑا حیران ہوا کہ بابا کیسا بابا ہے, غلط بس میں بیٹھا ہے, اسے پتہ لگ گیا اور ہم بس کو روک سکتے ہیں. اس نے کہا نہیں 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 روکنا نہیں ہے. تو تھوڑا سا بس آگے گئی تو اگلا جو سٹاپ تھا اس کو کہتے ہیں احمد آباد موڑ. اچھا ٹھیک ہے جی, چاندے قلعے سے پہلے آتا ہے گجرات. مجھے پھر خیال آیا تو بابا جی کی طرف دیکھا تو پھر معصومی سے کہتے پتر ملتان نہیں جانی. میں کہا جی گجرات جانی جی بس, آپ غلط بس میں بیٹھ گئے, میں روکوں؟ کہتے نا نا لوکی کی کہن دے. اس کے بعد گکھڑ آ گیا, وزیر آباد آ گیا اور گجرات آ گیا. وہ بابا جو تھا وہ غلط جگہ پہ اترا میرے سامنے. اتنی جرت اس میں نہیں تھی کہ وہ کہتا کہ مجھے اتار دو میں غلط بس میں ہوں. یہی ہم زندگی کے ساتھ کرتے ہیں. تو 3rd ایئر میں نے ایک دم سے کہنا شروع کر دیا روکو 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 روکو. ٹھیک ہے جی, آپ پتہ نہیں آپ کے پروگرام میں کوئی ادبی لطیفہ جائز ہے کہ نہیں ہے؟ تو میں سنا سکتا ہوں آپ کو, کیونکہ روکو روکو سے مجھے لطیفہ یاد آ گیا. ایک دفعہ جو شاعر تھے نا, میری گاڑی کی جو کہہ لیجئے, میں گاڑی میں بیٹھتا ہوں تو میں گاڑی کو اپنی یونیورسٹی کہتا ہوں, کیونکہ سب کچھ ہی پڑھا ہے نا اس میں, کہہ لیجئے کتابیں بھی ہیں, اس میں پوڈ کاسٹ کا مٹیریل بھی ہے, بلوٹوتھ بھی, ہر چیز پڑھی ہوئی ہے جو کچھ میں نے سننا. تو ایک ادبی لطیفوں کی مزاح کی کتاب بھی میری گاڑی میں پڑھی رہتی ہے, ابھی بھی ہے. تو میں کل ایک لطیفہ پڑھ رہا تھا, وہ لطیفہ یہ تھا کہ ایک مشاعرہ تھا فیصل آباد میں, اور یہ سننے والوں کو بتاؤں میں بھولتا نہیں میں نے بات کہاں سے شروع کی ہے, تو آپ کو لگے گا کہ میں نکل گیا ہوں, میں واپس آ جاؤں گا. تو وہ مشاعرے میں سارے ہمارے بڑے شعراء وہ فیصل آباد جا رہے تھے. پرانا رستہ ہوتا تھا, تو بس چلی تو منیر نیازی صاحب کو حاجت پیش آ گئی. اچھا تو وہ انہوں نے کہا روکو روکو روکو, اور وہ اترے اور سامنے فصلیں تھیں. تو فصلوں میں کامن سی بات ہے, پرانے لوگ ایسے ہی کرتے تھے. وہ آئے تو ہاتھ میں گاجر پکڑی ہوئی تھی. اچھا وہ کھاتے کھاتے کچی گاجر اتار کے لے آئے اور بس پھر چل پڑی. تو تھوڑا سا وہ آگے گئی, وہ ساری شاعر بیٹھے ہوئے تھے, تو پھر تھوڑا سا آگے گئی تو کہتے ہیں روکو روکو روکو, دوبارہ رکوائی تو کہتے ہیں یار میرا مسانہ کمزور ہے, مجھے ذرا حاجت پیش آ گئی ہے. وہ پھر چلے گئے, واپس آئے تو ہاتھ میں اب گاجر نہیں مولی پکڑی ہوئی, اور واپس وہ کھاتے کھاتے پھر چل پڑی. تو پھر دوبارہ تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں روکو روکو روکو, تو گئے تو گونگلو پکڑا ہوا. تو کہتے ہیں بیٹھنے کے بعد یار فیصل آباد کتنا کو دور ہے؟ تو ایک شاعر بولا اے 15 دفعہ روکو روکو کرو گے تو آ جائے گا. تو گزارش یہ ہے کہ ہمارا پوری زندگی میں یہ روکو روکو کی ضرورت نہیں ہوتی ہم میں. تو میں نے روکو روکو کر دیا 3rd ایئر میں. UET میرٹ پہ آیا بچہ, اب اتنی باتیں بنتی ہیں, فیملی پریشر. ابا جی کہتے ہیں ہماری ہسٹری میں کوئی انجینئر کوئی نہیں, اور بڑی مشکل سے ایک بچہ ہے جو میرٹ پہ لائک بچہ FSC کر کے اینٹی ٹیسٹ کلیئر کر کے UET پہ روکو 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 کر رہا ہے. تو میں نے اب فیلڈ چینج کر لی. جب میں نے فیلڈ چینج کی تو الٹیمیٹ اس ملک میں اس ٹائم پہ مجھے آج بھی یاد ہے, فیلڈ چینج کی کیا کیا؟ میں نے انجینئرنگ چھوڑ دی, میں نے ڈگری چھوڑ دی نا جی. اچھا ڈگری چھوڑی میں نے, پھر کچھ چوز نہیں کیا, کچھ اور آگے کوئی؟ میں بتاتا ہوں, میں نے ڈگری چھوڑی, میں نے پراپر وہ سبجیکٹس چوز کیے جن کے لیے میں بنا تھا. اب وہ سبجیکٹس کیا تھے؟ وہ تھے اینتھروپولوجی, سائیکالوجی اور لٹریچر. ادھر آئے. یہ بڑی جرت کی بات ہوتی ہے ہمارے ہاں, برا سمجھا جاتا ہے جی سائنس اسٹوڈنٹ ہے انجینئرنگ کر رہا ہے, اس کا لٹریچر سے کیا تعلق. آج فضا جو ہم نے بات کرنی ہے اس میں ایک نقطہ ہے جو 5ویں نمبر پہ 4 بعد میں بتاؤں گا. وہ نقطہ یہ ہے کہ جس کام کا پیشن آپ میں ہوتا ہے نیچر کی طرف سے, اس کے علم کو نہ چاہتے آپ اکٹھا کرتے ہیں. آپ کے پاس اس کی انفارمیشن عام لوگوں سے بہت زیادہ ہوتی ہے. جو میوزک لور ہے نا اس کو دنیا کے سارے میوزک کا پتہ ہے. میں موٹیویشنل اسپیکر ہوں, مجھے پتا ہے کہ ٹونی رابنس نے امریکہ کے کتنے پریزیڈنٹس کو ٹرینڈ کیا. مجھے دنیا کے ٹاپ 15 موٹیویشنل اسپیکرز کی کہانیاں یاد ہیں. مجھے اگر لٹریچر پسند ہے تو مجھے کتنے لٹریری لوگوں کی زندگی کے کتنے واقعات زبانی یاد ہیں. مجنوں کو لیلا کے گلی کے کتوں کے نام زبانی یاد ہوتے ہیں اس عشق کی وجہ سے. تو میری لائبریری میں اگر آج 6500 کتاب ہے,
اس میں سے ایک کتاب بھی انجینئرنگ کی نہیں ہے. کیا بات ہے. ایک کتاب بھی پلان ڈیزائن کی سر نہیں. ایک بریک لیں گے آپ کی اس نو کی بات پہ, اور روکو 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 کی بات پہ مجھے بڑا اب اچھا آپ لگا. کہہ رہی ہیں ہاں روکو 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 مجھے بھی کہنا پڑا, مگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بڑی اچھی بات بولی کہ مجنو کو جو ہے نا لیلا کے گلی کے سارے کتوں کا نام پتہ ہے. ہم اپنی پوزیشن وہ بنا لیتے ہیں کہ ہم جو ہے نا جو نہ چاہتے ہوئے جو کام کر رہے ہوتے ہیں, جس میں ہمارا انٹرسٹ کوئی نہیں ہوتا, جس میں ہم فوکس نہیں کر رہے ہوتے, ہم رٹافیکیشن کر کے وہ فیلڈ جوائن کر لیتے ہیں جس میں ہمارے پیرنٹس کی یا کسی کے پرکھوں کے خواب ہوتے ہیں, جس کو آگے لے کے جانا ہوتا ہے, لیگسی چیزیں, کام, بزنس, مگر اپنی جو اپنی ایک پرائیورٹی, اپنی چیزیں جو انٹرسٹ ہوتا ہے وہ مر جاتا ہے. پھر ہوتا یہ کہ آپ وہ بنتے ہیں کہ آپ کو گلی کا کتا نہیں جانتا. ایک بریک لیں گے. یہ جو جملہ ہے نا, اس کو حدیث کہا جاتا ہے, حضرت علی سے بھی منسوب کیا جاتا ہے کہ جس نے خود کو جانا اس نے خدا کو جانا. میری جو کم از کم ایک ریسرچ ہے تھوڑی سی, یہ نہ حدیث ہے نہ حضرت علی کی سینگ ہے, یہ کسی صوفی کا قول ہے. اچھا. اور ہے بڑا طاقتور قول. یعنی اس میں بڑا ایک میسج ہے کہ جس نے خود کو جانا اس نے خدا کو جانا. اب میں آپ کے ساتھ نا کچھ ڈیٹا شیئر کرنا چاہوں گا, ایسا ڈیٹا جو پھر میں کہوں گا کہ پروگرام کی ہمیشہ یہ پہچان رہے گا. ڈیٹا انسانوں کو جب بھی جانا پرکھا گیا نا, تو یہ جو پچھلی صدی ہے 100 سال, اس میں سب سے زیادہ کام ہوا. سب سے بڑا جو کام ہے وہ کارل یونگ نے کیا. یہ ایک ماہر نفسیات تھا, اور یہ وہی دور ہے جو سیگمنٹ فرائڈ کا دور ہے. ایک پوری کنٹروورسی ان دونوں کا ایک کلیش تھا, اس کو ملک بدر کر دیا گیا, پھر کسی اور ملک میں جا کے اس نے اپنا کام کیا, اور آج دنیا میں جو اس کی تھیوری ہے جس کو MBTI کہتے ہیں, اس تھیوری کا نام ہے MBTI. اچھا. اور یہ MBTI کی تھیوری, اس کے مطابق دنیا میں جتنے انسان ہیں, 7 ارب جو انسان ہیں, ان کی ٹوٹل جو اقسام ہے وہ 16 ہے. یعنی ہم 16 میں سے ہماری ایک قسم ہے. اچھا. ہم 16 سے باہر نہیں ہو سکتے. جیسے آپ مجھ سے پوچھ سکتی ہیں کہ شاہ صاحب میری کون سی ٹائپ ہے, تو اگلے 5 منٹ کے بعد میں آپ کو اسی پروگرام میں آپ کی ٹائپ بھی بتا دوں گا, کیونکہ میری اس پہ 7 کتابیں, اور وہ حیدرآباد انڈیا سے پرنٹ ہوئی ہیں MBTI پہ. پورے پاکستان میں MBTI کے صرف 2 ایکسپرٹس ہیں. ایک میرے استاد محترم ہے ڈاکٹر قمر صاحب, جن سے میں نے سیکھا, وہ سیٹل ہو گئے ہیں دبئی, اور دوسرے ہم ان کے شاگرد ہیں. کچھ شاگردوں میں سے ایک میں بھی شاگرد ہوں. پھر آپ نے مجھے بتانا ہے, میں نے آپ کو ٹائپ بتانی ہے. اچھا, اب جو 16 ٹائپس ہیں, یہ 16 طرح کے لوگ, قدرت نے ان کو ایسا بنایا. اچھا. ہم یہ جو ہمارے ریلیشن شپ کے کلیش ہوتے ہیں نا, یہ بھی ٹائپ کے کلیش ہوتے ہیں. اچھا. ہاں جی, یہ ٹائپ کے کلیش ہوتے ہیں. کچھ لوگ, ایک ٹائپ کا بندہ اس ٹائپ کے بندے کے ساتھ اگر اس کی شادی ہو جائے تو دونوں پاگل ہو جائیں گے. اچھا, تو یہ اب یہ ٹائپ نیچر ہے ہماری, یہ وہ نیچر ہے. آپ اس طرح کہہ لیجئے کہ ایک ڈائے ہوتی ہے نا, جس سے کچھ بنتا ہے. اینٹوں کے بھٹے سے پہلے مٹی گوندی جاتی ہے, پھر ایک ڈائے ہوتی ہے, پھر ایک سانچا جو ہے وہ اس کو بناتا ہے. پھر اس طرح گھر میں بچے کلے کے ساتھ کھیلتے ہیں, تو وہ کلے سے کوئی ڈک بناتا ہے, کوئی کچھ بناتا ہے, کوئی کچھ ننجا ٹٹا بناتا ہے, کوئی ایرو بناتا ہے, کوئی سپون بناتا ہے, اس ایک باکس کے ذریعے جس کو ہم کہہ رہے ہیں ڈائے. اچھا. وہ جو باکس ہے جس سے پریس کرتے ہیں اور کوئی چیز بن جاتی ہے. نیچر کے, قدرت کی طرف سے جو ٹوٹل سانچے ہیں ہمارے, وہ 16 ہیں, کوئی 17 نہیں ہے جی. اچھا. یہ اللہ کی شان ہے. اور جو لیٹسٹ ڈیٹا ہے وہ یہ بھی بتا دیتا ہے کہ اگر قاسم علی شاہ کی ٹائپ ENFJ ہے, میری جو ٹائپ ہے 16 میں سے ENFJ ہے, یہ لوگ بورن ٹیچر ہوتے ہیں, پیدائشی ٹیچر ہوتے ہیں. میرے بچپن کے واقعے مجھے یاد ہے, میں شرمیلا بہت تھا لیکن تھا ایکسٹروورٹ. تو میں نے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اسلام قبول کرنے کی یہ واقعے کو تاریخ اسلام میں سے 2 کلاس میں پڑھا, اسلامیات پڑھاتے تھے, دینیات ہوتی تھی, تو اماں کو سنایا. تو میں اماں کو سنا رہا تھا نا فضا, تو اماں رونے لگ پڑی. میں نے کہا اماں کیا ہوا؟ اماں کہتی پتر منو انج لگ رہا ہے میرے سامنے واقعہ ہوا ہے. 2 کلاس کا بچہ. وہ جو بورن ٹیچر ہے نا, وہ کچھ بھی سمجھائے گا نا, تو مجھے تو میری بیگم ایک دن کہنے لگی, اے بس کرو کارا کے ٹیچر نہ بڑھیا کرو. میں نے بڑی مشکل سے خود کو نارمل نیوٹرل کر کے خامد بننے کی پھر کوشش کرنے کی. اب میں اپنا وہ جو لبادہ ہے یا میرا وہ جو نیچر ہے, اس کو میں گھر کے باہر کنڈی پہ ٹانگ کے اندر آتا ہوں کہ یار میں ہسبینڈ ہوں اور میں بچوں کا باپ ہوں. سر آپ نے ایک بات یہاں پہ یہ بھی آج ہمیں بتا دی ہے کہ جو آپ ٹائپس ہمیں بتا رہے ہیں, جو کہ 16 ٹائپس ہوتی ہیں, ان میں اگر 2 لوگوں کا مس میچ ہو جاتا ہے اور کوئی اگر سیم ٹائپ کے ہوں تو آپ نے کہا کولیپس کر جاتے ہیں. کچھ سیم ٹائپ پھر گزارا ہو جاتا ہے. اچھا, سیم ٹائپ, کچھ ٹائپ کا کلیش ہے. اچھا, وہ کچھ ٹائپ ایک علیحدہ سے سبجیکٹ ہے. میں ٹائپس کیونکہ 5 منٹ گزر چکے ہیں تو فضا اس کے اوپر بھی جو ہے نا مجھے لگتا ہے آپ کے ساتھ شو کرنا پڑے گا. سوال سب سے پہلے کریں میری ٹائپ تو بتائیں, کیونکہ میرے بارے میں کہا جاتا ہے میں ڈالرز میں چارج کرتا ہوں. جو مینٹوگا دنیا کی بیلجیم کی ویب سائٹ ہے میری, اس پہ جو سروسز اویلیبل ہیں, اس پہ جو ٹائم کسی کو کسی دن مل جاتا ہے, کیونکہ ورک لوڈ میرا بڑا زیادہ ہوتا ہے, تو میں 5 منٹ کے اندر ٹائپ بتا دیتا ہوں. آپ کی جو ٹائپ ہے نا, وہ آپ E is the extroversion. آپ کی پرسنالٹی میں پہلی جو اسٹرینتھ ہے, آپ ایکسٹروورڈ ہے, انٹروورڈ نہیں ہے. انٹروورڈ آپ نے جو ہے تھوڑا سا سیکھا ہے, اصل میں آپ ایکسٹروورڈ ہیں. آپ کی باڈی لینگویج, آپ کا ایکسپریشن,
آپ کی نان وربل لینگویج جو 93% ہوتی ہے ہماری پوری پرسنالٹی کا وہ ایکسٹروورژن کی ہے. نمبر 2 آپ سینسز بیسڈ ہیں, آپ کا جو نالج ایکوائر کرتی ہیں وہ انٹیوشن سے نہیں آتا, اسی لیے آپ کے ساتھ دھوکا ہو سکتا ہے. ہوتا ہے. اور دھوکا کیسے ہوتا ہے, سینسز آپ کی ٹھیک بتا رہی ہوتی ہیں, اچھا لیکن جو گٹ فیلنگ ہے آپ اس پہ ریلائی نہیں کرتی اور اس کو پالش بھی نہیں آپ نے کیا. سو عموماً جو گٹ فیلنگ آتی ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتی کیونکہ انٹیوٹیو نہیں ہے آپ. اچھا آپ کا انٹیوشن اتنا ایکٹیو نہیں ہے جتنی 5 سینسز ایکٹیو ہیں. اچھا تو آپ کے 5 حصوں سے انفارمیشن زیادہ آتی ہے, گٹ فیلنگ سے کم آتی ہے. اچھا اس میں کوئی غلط نہیں ہے, کوئی صحیح نہیں, اللہ نے بنایا ہے, ہم سارے پرفیکٹ ہیں اپنی اپنی ٹائپ میں. پھول جو ہے گلاب کا پھول وہ پرفیکٹ ہے خوشبو دینے کے لیے, ایسے ہی ہے. لیکن اگر اس کو آپ گلاب کے پھول کو لگا دیں گھر کے ڈرائنگ روم کے اندر دھوپ کے بغیر مرجھا جائے گا. وہ دھوپ کے لیے بنا ہے. اور اگر واٹر میں گھر میں اندر جو ایک منی پلانٹ لگا ہوتا ہے اس کو اٹھا کے دھوپ میں رکھ دے, نہیں جی دھوپ بڑی چاہیے, وہ وہاں فارغ ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کو دھوپ چاہیے نہیں ہے, اس کو چھاؤں چاہیے. تو ہماری جو نیچر ہے وہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہوتی ہے. تھرڈ جو آپ کی اسٹرینتھ ہے میں آپ کو بتا دوں وہ ہے آپ کا لاجک. اٹس ویری گڈ, اٹس ویری گڈ. آپ کی فیلنگ ڈومیننٹ نہیں ہے, فیلنگ آپ کا ایکوائر بیہیویئر ہے آپ کی مدر کی طرف سے. ان میں وہ حساسیت ہے جو تھوڑی سی ریفلیکٹ آپ کی پرسنالٹی میں ہوتی ہے. ریشنلٹی بڑی اچھی ہے, آپ کا 2+2 بڑا ٹھیک ہے, حساب کتاب بڑا اچھا کر لیتے ہیں فضا. دی لاسٹ تھنگ از دی ویری پرو ایکٹیو. یو آر ویری پرو ایکٹیو. ایون کہ کل شام میں, کل دن میں, کل کلوز کرتے ہوئے آپ نے آج کے سوٹ کو پلان کر لیا ہوا تھا میں نے پہننا کیا, اور آپ نے آج وہی پہنا ہوا ہے. تو ایون کہ آپ نے جو آج کانٹے پہنے ہیں کچھ پہنا, یہ بھی پہلے پلانڈ ہوتا ہے. آپ پرو ایکٹیو ہیں اور وہ آپ کی پرسنالٹی. سو جو ٹائپ از ESTJ. واہ جی کیا مزہ آیا مجھے آج اپنے بارے میں اسی چیزیں سن کے. آپ کی ٹائپ ESTJ. دنیا کے جتنے ESTJs ہیں سر اس پہ تو پورا ایک شو کر کے میں کہوں گی ہم کالز بھی لیں گے. یہ والا جو ہے نا ٹائپ والا شو آپ مجھ سے وعدہ کریں میرے ساتھ کریں گے. ESTJ کو اور کیا کیا کرنا چاہیے اینکر ہونے کے ساتھ ساتھ؟ کیا میں ابھی کیوں بتاؤں, 5 منٹ بعد بتاؤں. اچھا میں ایک اور چیز کی طرف بھی میں توجہ ڈالنا چاہتی تھی کہ یہ ہم جیسے بات کر رہے ہیں نا کہ اپنی صلاحیتیں ہم کس طریقے سے پہچان. اچھا آپ کی کالز بھی ہم شامل کر سکتے ہیں, قاسم شاہ صاحب موجود ہیں, ظاہر سی بات ہے آپ فین ہیں, پوچھیں گے بات کرنا چاہیں گے تو ہم کوشش کریں گے آپ کی کال ضرور اٹینڈ کریں. کوئی آپ کے بات سوال دماغ میں اٹھتا ہے ٹاپک کے ریلیونٹ ہی ہم بات کریں گے.